بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں IMF کی جانب سے افغانستان کے انخلا کے حوالے سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا اور پاکستان کا کلیدی کردار کو سراہا گیا۔ افغانستان سے سفارتخانوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے عملے کے انخلا میں پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی دنیا معترف ہو گئی۔ عالمی رہنماؤں نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم عمران خان کو مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کا اسٹیلنا جارجیا کی جانب سے خط لکھا گیا کہ جس میں MD IMF نے کہا ہے کہ انتہائی مشکل گھڑی میں افغانستان سے IMF سٹاف اور ان کے خاندانوں کے باحفاظت انخلا پر دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر دفاع اور گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے کردار کو بھی سراہتے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ مشکل وقت میں انخلا کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے اعلیٰ سطح پر کی جانے والی کوششیں کلیدی اہمیت کی حامل ہیں۔ پاکستان اور فنڈ کے مابین پارٹنرشپ مشکور ہوں اور اس تعاون کے سلسلے کے متمنا ہیں۔ پریزیڈنٹ جارجیا نے وزیراعظم عمران خان اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ IG اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان کا SSP آپریشنز کے ہمراہ تھانہ کراچی کمپنی کا اچانک دورہ۔ ہر SP کو اپنے زون کے کسی ایک تھانے میں روزانہ 1 گھنٹہ مختص کرنے کی ہدایات۔ IG اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان کا کہنا تھا کہ PCB شہریوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل حل کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مخدوم حلیم قریشی سے۔ جی مخدوم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، IG اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان سے جو ہے وہ آج دورہ کیا گیا، جس میں پولیس کے روایتی جو حملے تھے اس حوالے سے IG اسلام آباد کو جو ہے وہ بریف کیا گیا تھا، کچھ شکایتیں موصولی تو ان کی جانب سے آج جو ہے وہ ایک اچانک دورہ کیا گیا۔ اس موقع پر SSP آپریشن جو ہے وہ ہمراہ تھے اور تھانہ کراچی کمپنی کا دورہ کیا گیا۔ اس موقع کے اوپر IG اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہر SP کو شہریوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ ہر SP کو اپنے زون کے کسی ایک تھانے میں روزانہ 1 گھنٹہ مختصر کرنا ہوگا۔ IG اسلام آباد نے تھانے میں آنے والے تعلیم سے بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر ان کا یہی کہنا تھا کہ تھانے میں کھڑی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو مناسب جگہ منتقل کرنے کی بھی سختی سے ہدایت کی اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے جو گاڑیاں تھانے میں آئی جاتی ہیں اسے کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عرصہ دراز سے کھڑی گاڑی اور موٹر سائیکلوں کو فوری مناسب جگہ منتقل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ جی اچھا مخدوم، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا IG کے اس اچانک دورے سے جو اسلام آباد پولیس کا عوام سے رویہ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے IG اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان ہو یا SSP آپریشن ہو یا DIG آپریشن افضال احمد کوچر، تینوں اعلیٰ افسران کی جانب سے جو ہے وہ اقدامات تو کرتی ہوئی ہمیں وفاقی پولیس نظر آتی ہے، لیکن جو دیکھا جاتا ہے جو نچلے لیول پہ جو افسران ہیں SHO سے لے کے ASI، ان کے جو رویے ہے اس میں کوئی خاطر خواہ میں تبدیلی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی۔ اب گاڑی چوریوں کا ایشو ہو، کوئی بھی ہو، عوام کے ساتھ جو ہے وہ ان کے قاضی جمیل الرحمان جب سے آئے ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان دوستی کے جو ہے وہ روابط قائم کیے جائے اور جو پولیس اور عوام کے درمیان دوری ہیں اس کو کم کیا جائے، لیکن جو نچلے افسران ہیں ان کی جانب سے کوئی خاطر خواہ ہمیں تبدیلی دکھائی دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جی بہت شکریہ مخدوم حلیم قریشی، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں 30 سپتمبر کے بعد کرونا ویکسینیشن کے بغیر ہوائی سفر پر پابندی ہوگی۔ ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز اور شادی ہالز میں آنے والوں کی ویکسینیشن لازمی ہے۔ 17 سال سے زائد عمر کے طلبہ کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ طلبہ کے ٹرانسپورٹیشن عملے کو 31 اگست تک ویکسین لگوانا ہوگی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ NCOC نیشنل کمانڈر آپریشن سینٹر اسد عمر نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 31 اگست کے بعد اسکول ٹرانسپورٹیشن ویکسین کے بغیر کام نہیں کر سکے گا۔ اسکول وین ڈرائیورز کے لیے بھی ویکسین لازمی قرار دی گئی ہے۔
ہوٹل اور شادی ہالز میں آنے والوں کے لیے 30 سپتمبر تک ویکسینیشن لازمی ہوگی۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ 15 اکتوبر کے بعد موٹر وے پر سفر کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ 15 اکتوبر کے بعد بغیر ویکسینیشن پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ 17 سال سے زائد عمر کے طلبہ 15 سپتمبر تک ویکسین لازمی لگوائیں گے۔ حکومت کے لیے ہر پاکستانی کی صحت اہم ہے۔ تعلیمی اداروں میں 89% اساتذہ اور عملے کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ وبا کی وجہ سے جو بندشیں لگائی جا رہی ہیں وہ عوام کے مفاد میں ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی، جس میں سیاسی اور حکومتی امور، وزیر اعظم عمران خان کے دورہ لاہور پر بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ملاقاتوں میں عوام کو پینے کے صاف پانی فراہم کرنے کے پنجاب آب پاک اتھارٹی کے اقدامات کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چودھری سرور نے صحت اور تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی حکومت کے 3 سالہ اقدامات کو سراہا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ خواتین سے ظلم و زیادتی اور ناانصافی کے واقعات کے مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ سیاسی مخالفین کا اپنا سیاسی مستقبل تاریک ہو چکا ہے، وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ 2023 تک سیاسی مخالفین حکومت کے خلاف احتجاج کی تاریخ پر تاریخ دیتے ہی رہ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کا جواب عوام کی خدمت سے دیں گے۔ ہم نے پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ اپوزیشن خود انتشار کا شکار ہے۔ پنجاب میں شہری اور دیہی علاقوں میں یکساں ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہے ہیں۔ 3 برس میں صوبے کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے پائیدار اقدامات کیے ہیں۔ حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ عوام باشعور ہیں، اپوزیشن کی منفی پروپیگنڈا میں نہیں آئیں گے۔ بلیٹن میں اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کرونا وائرس سے 91 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 25,094 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,31,689 ہو گئی ہے۔ آگے بڑھو اور آپ کو بتائیں صوبے کے 11 اضلاع کو ڈینگی وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ 60 سے زائد مثبت کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات سست روی کا شکار ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 11 اضلاع ڈینگی وائرس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ حالیہ تشخیص کے بعد صوبے میں ڈینگی مثبت مریضوں کی تعداد 62 ہو گئی ہے۔ صوبے کے 13 اضلاع میں 174 افراد کے ڈینگی ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2 حلقوں کے علاوہ دیگر تمام بھی ڈینگی مثبت رپورٹ ہوئے۔ سب سے زیادہ قبائلی ضلع خیبر کے 31 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ باجوڑ میں 6 افراد کے ٹیسٹ مثبت رپورٹ ہوئے۔ حکام کے مطابق وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے 11 کروڑ 17 لاکھ روپے کا PC-1 تیار کیا گیا ہے۔ بٹگرام میں 2، بونیر میں 2، چارسدہ اور ہنگو میں 1 مریض کو ڈینگی کے شبہ پر اسپتال لایا گیا۔ شہریوں نے بھی بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے جلد اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہری پور کی بات کی جائے تو ہری پور میں 10 افراد کی اسکریننگ کی گئی ہے، جس میں سے 2 کیسز مثبت رپورٹ ہوئے۔ کوہستان لوئر میں 15 میں سے 1 مریض میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کوہاٹ میں بھی 9 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی اور سابق کپتان رمیز راجہ سے ملاقات کی، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ عمران خان نے رمیز راجہ کو نیا چیئرمین PCB بنانے کا عندیہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی کی مدت ملازمت 28 اگست کو ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد وزیراعظم کی طرف سے عندیہ دیا گیا ہے کہ ان کے عہدے میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ اسی حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ کا نیا نام سامنے آ رہا ہے۔ ان کا چیئرمین PCB بنانے کی مخالفت سابق فاسٹ بولر سرفراز نواز نے بھی کی ہے۔ چیئرمین PCB احسان مانی اور سابق ٹیسٹ کپتان رمیز راجہ وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے وزیراعظم ہاؤس پہنچے، جہاں پاکستان کرکٹ کے شعبوں حالی اور مسائل کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ وزیراعظم سے چیئرمین PCB احسان مانی اور رمیز راجہ نے ملاقات میں PCB کے امور پر مشاورت کی ہے۔ ملاقات کے دوران احسان مانی نے عمران خان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے امور پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران ڈومیسٹک کرکٹ کے سٹرکچر کے حوالے سے وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی ہے۔ وزیراعظم PCB گورننگ بورڈ کے ممبران کا فیصلہ کریں گے، جبکہ رمیز راجہ کو نیا چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنانے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुआशी महाज से मज़ीद खुशखबरी आई है। बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद में नुमायां इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की कारोबारी एतमाद के सर्वे पाकिस्तान की रैंकिंग की बेहतरी पर मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क में कारोबार के लिए साजगार माहौल बिलखसूस बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद में नुमायां इजाफा हुआ है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशी महाज से मज़ीद खुशखबरी आई है। ओवरसीज़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ OICI के कारोबार एतमाद के सर्वे में पाकिस्तान मई 2020 के मनफी 50% से बेहतर होकर 59% की बेहतरी के साथ 9 पर खड़ा है। इमरान खान ने कहा है कि ओवरसीज़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के राइकीन का एतमाद 108% की इनकलाबी तब्दीली के साथ 2020 के मनफी 74% के मुकाबले में 34% हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का सऊदीया मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ टेलीफोनिक राबिता हुआ। दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत बायमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने नई पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से सऊदी अरब के फरमाबरदार खादिम शरीफैन का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा ने OIC की जानिब से अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मुस्तक़बिल मंदुबैन का हंगामी इजलास बुलाने पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पुराना अफ़गानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमें तवक्को है कि अफ़गान कायदीन अफ़गानिस्तान में देर पा अमन क़याम के लिए इज्तिमाइयत पर मबनी सियासी तस्वीर की जानिब आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह अफ़गानिस्तान की तामीर नो और अफ़गानों की मुआशी मुआवनत के लिए अमली इक़दामात उठाएँ। उन्होंने सऊदी हम मनसब को काबुल से मुख्तलिफ ममालिक के सफारती अमले, बैनुल-अक़वामी इदारों की वर्कर्स और मीडिया नुमाइंदगान के इनख़ला में पाकिस्तान की जानिब से फराहम की जाने वाली मुआवनत से आगाह किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा नोयत पर इज़हार इत्मीनान करते हुए उन्हें मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया, जबकि बायमी दिलचस्पी के अमूर पर मुशावरत का सिलसिला जारी रखने का भी फैसला किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अशरफ गनी से सबकी शमूलियत पर मबनी हुकूमत की बात की और वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ पर अफ़गानिस्तान में इलेक्शन में ताख़ीर की जाती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। फवाद चौधरी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि पिछली अफ़गान हुकूमतों से पाकिस्तान को ये मसला था कि इस वक्त भारत कलदम TPT की फ़ंड्स देने के लिए अफ़गान सरजमीन को अफ़गान इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम तमाम लिसानी ग्रुपों को एतमाद में लेने पर ही आ सकता है। अमरीका ने अंदिया देते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर डेडलाइन बढ़ा सकते हैं। अरब मीडिया अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि तालिबान से इनखला में तोसी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। अमरीकी अफवाज 31 अगस्त तक काबुल से अपना इनखला मुकम्मल कर लेंगी, लेकिन अगर डेडलाइन बढ़ाना पड़ी तो बढ़ा सकते हैं। इनखला की डेडलाइन में तोसी के हवाले से इनका कहना था कि अगर सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन और जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल मार्क मिली किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सदर को मशवरा देने की ज़रूरत पड़े तो वो बिल्कुल ऐसा करेंगे। अपनी बात को जारी रखते हुए उनका कहना था कि हमने अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का बयान पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये डेडलाइन नहीं बल्कि इनके लिए रेड लाइन है और अगर इसमें तोसी की जाती है तो इसे कब्जे में तोसी समझा जाएगा। हम उनके नुक्ता नज़र को समझते हैं। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि काबुल की जेलों से जो लोग निकले इसकी जिम्मेदार साबिक हुकूमत है जो शहर छोड़कर चली गई। फ़कीर मोहम्मद समेत पाकिस्तान को मतलूब अफराद की फहरिस्त में मेरे पास नहीं है। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि हम पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार के लिए काबुल के बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे मगर अशरफ गनी शहर छोड़कर चले गए। सुहेल शाहीन ने कहा कि नया अफ़गान आइन बनाएंगे, एक दिन में पंजशेर पर कब्जा कर सकते हैं मगर मामला बातचीत से हल करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि दाइश के लोग छुपे हुए हैं मगर उन्हें अफ़गान अवाम की हिमायत हासिल नहीं। अफ़गान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तरक्की याफ्ता मुल्कों के ग्रुप G7 का ऑनलाइन इजलास आज होगा।
افغانستان کی صورتحال پر ترقی یافتہ ملکوں کے گروپ G7 کا آن لائن اجلاس آج ہوگا۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ اجلاس میں افغانستان سے انخلا کی 31 اگست کی ڈیڈ لائن سے اضافے کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ فرانس کا کہنا تھا کہ ڈیڈ لائن کو لازمی طور پر آگے بڑھانا چاہیے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ کو 31 اگست کی امریکی ڈیڈ لائن کے بعد بھی کھلا رکھنے کے لیے نیٹو اور طالبان سے رابطے میں ہیں۔ عمان سے خبر شامل کروں، آپ کو بتائیں عمانی سول ایسوسی ایشن اتھارٹی کی پاکستان سمیت دیگر ممالک کے مسافروں کو آنے کی اجازت دے دی۔ 1 ستمبر تک کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ عمانی سول ایوی ایشن اتھارٹی کی جانب سے جاری حکم نامے میں بتایا گیا کہ تمام عمانی شہری عمان کا ویزا رکھنے والے مسافر عمان آ سکتے ہیں۔ مسافروں کو عمان سفر کرنے سے قبل صدر پلس نامی اپلیکیشن پر تفصیلات دینا ہوں گی۔ عمان پہنچنے پر کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا۔ ٹرانزٹ فلائٹس اور دیگر کو 96 گھنٹے قبل مسافروں کی PCR ٹیسٹنگ لازمی ہوگی۔ منفی رپورٹس والے مسافروں کو قرنطینہ نہیں کرنا پڑے گا۔ حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ مسافروں کی عمانی ایئرپورٹس پر ریپڈ PCR ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ مثبت رپورٹس آنے پر مسافروں کو 10 دن قرنطینہ سینٹر میں رہنا ہوگا۔ 18 سال سے کم عمر مسافروں کو ویکسینیشن اور PCR ٹیسٹ سے مستثنی ہوں گے۔ افغانستان کے حوالے سے بات کریں، آپ کو بتائیں افغانستان کے صوبہ پنجشیر میں کشیدگی جاری ہے۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ احمد مسعود ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امراللہ صالح نے بھی پنجشیر میں طالبان کی پیش قدمی کا اعتراف کرایا ہے۔ وادی پنجشیر میں جنگی صورتحال شمالی اتحاد کی فورسز پسپائی پر مجبور۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ احمد مسعود کو فوجی طاقت اور عالمی حمایت کی کمی کا سامنا ہے۔ احمد مسعود نے لڑنے کا اعلان کیا ہے لیکن غربی طاقت کم ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر وہ ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امراللہ صالح نے بھی پنجشیر میں طالبان کی پیش قدمی کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ طالبان نے وادی اندر اب کا مظاہرہ کر لیا ہے جس کے باعث وادی میں خوراک اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ علاقے میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ دوسری جانب راولپنڈی سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں راولپنڈی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ لیٹھی منشیات فروش سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ 4 کلو سے زائد چرس برآمد۔ صدرواہ پولیس نے ملزم سراج خان کے قبضے سے 1 کلو 560 گرام چرس برآمد کر لی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں راولپنڈی سے، جہاں راولپنڈی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ لیڈی منشیات فروش سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ 4 کلو سے زائد چرس برآمد۔ صدرواہ پولیس نے ملزم سراج خان کے قبضے سے 1 کلو 560 گرام چرس برآمد کر لی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے مخدوم حلیم قریشی سے۔ جی مخدوم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، راولپنڈی کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ لیڈی منشیات فروشوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیے گئے جن سے 4 کلو سے زائد جو ہے وہ چرس برآمد کر لی گئی اور ان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ کل سیدہ پولیس نے ملزم شبہات کے قبضے سے 1 کلو 360 گرام چرس اور ملزم اویس خان کے قبضے سے 1 کلو 330 گرام جو ہے وہ چرس برآمد کر لی گئی ہے۔ صدر پولیس نے ملزم سراج خان کے قبضے سے 1 کلو 560 گرام چرس برآمد کر لی ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا اور جب تک پولیس ذرائع کی جانب سے یہی کہا گیا کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی منشیات فروش جو ہے اس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارے ذرائع کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ جو پولیس اہلکار ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ سختی سے اس چیز پہ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے، کیونکہ CPO جو ہے راولپنڈی ان کی جانب سے یہ اعلیٰ افسران کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کے کسی بھی منشیات فروش کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ جی بہت شکریہ مخدوم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ افغانستان کے صوبے پنجشیر میں کشیدگی جاری ہے۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ احمد مسعود ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امراللہ صالح نے بھی پنجشیر میں طالبان کی پیش قدمی کا اعتراف کر لیا ہے۔
وادی پنجشیر میں جنگی صورتحال، شمالی اتحاد کی فورسز پر سپاہی پر مجبور۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ احمد مسعود کو فوجی طاقت اور عالمی حمایت کی کمی کا سامنا ہے۔ احمد مسعود نے لڑنے کا اعلان کیا ہے لیکن حربی طاقت کم ہے۔ اس ساری صورتحال سے پیش نظر وہ ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امراللہ صالح نے بھی پنجشیر میں طالبان کی پیش قدمی کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ طالبان نے وادی اندر اب کا محاصرہ کر لیا ہے، جس کے باعث وادی میں خوراک اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ علاقے میں صورتحال بہت خراب ہے۔ اور اب رخ کریں گے اوش شریف کو اور آپ کو بتائیں اوش شریف کے نواحی علاقے کوٹلہ رحمت شاہ میں ابر کرم ٹرسٹ کی جانب سے یوم امام حسین منایا گیا، جس میں اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں حاجی محمد طاہر۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں تلکا چیمبر کے دیٹھل کے زرعی زمینوں کے کھاتوں میں رد و بدل۔ ریونیو کھاتے چیمبر کے نااہل عملے کے خلاف ارباب رستمانی اور دیگر نے کی سرپرستی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بااثر افراد نے قبضہ مافیا سے ملی بھگت کر کے بھاری رشوت کے عوض 283 ایکڑ زرعی زمین کے کھاتے تبدیل کرنے میں مصروف ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تلکا چیمبر کے دھیڈل کی زرعی زمینوں کے کھاتوں میں رد و بدل۔ تلکا چیمبر کے بااثر قبضہ مافیا نے نااہل ریونیو عملے کی ملی بھگت کر کے 283 ایکڑ زمین کے کھاتوں میں ہیرا پھیری میں مصروف ہیں۔ ارباب رستم ثانی اور دیگر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم موت قبول کر لیں گے لیکن اپنی زمین ہرگز چھیننے نہیں دیں گے۔ اس زمین سے ہمارا اور ہمارے بچوں روزگار وابستہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے میں کوئی بھی جانی نقصان ہوا یا جو بھی خون خرابہ ہوا تو اس کی ذمہ داری محکمہ ریونیو چیمبر پر عائد ہوگی۔ آگے بڑھو اور آپ کو بتائیں کامرس کالج کے پرنسپل نے احساس کفالت سینٹر میں عملے اور مستحقین کا داخلہ بند کر دیا۔ پرنسپل کالج کے گیٹ کو تالا لگا کر گاڑی پر روزانہ ہو گیا۔ سینکڑوں مستحقین رول گئے۔ انتظامیہ سے پرنسپل کے رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحقین کو امدادی رقوم تقسیم کرنے کے لیے گورنمنٹ کامرس کالج میں بنائے گئے سینٹر کو آج اچانک کالج کے پرنسپل نے بند کر کے رقم تقسیم کرنے والے عملے اور سینکڑوں مستحقین کو دھکے دے کر باہر نکلنے کے بعد گیٹ کو تالا لگا کر خود اپنی سرکاری گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا، جس کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے میلوں سفر کر کے آنے والے مستحقین کالج کے باہر خوار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ مستحقین کا کہنا تھا کہ پرنسپل نے سینٹر بند کر کے زیادہ کی ہے اور اب ہم لوگ کہاں جائیں۔ شدید گرمی میں نہ سایہ کو انتظام ہے اور نہ پینے کو پانی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا، جبکہ احساس کفالت پروگرام کے مقامی انچارج عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ پرنسپل نے اسسٹنٹ کمشنر کو بتائے بغیر بلا جواز سینٹر بند کر کے اتنے لوگوں کو پریشان کیا اور ہمارے عملے کو بھی باہر نکال دیا ہے۔ رخ کریں گے خانپور کا اور آپ کو بتائیں بااثر زمیندار کے بگڑے بیٹے کو گھر سے منع کرنے غریب و محنت کش خاتون کو مہنگا پڑ گیا۔ بگڑے نوجوان نے درجنوں ساتھیوں کی مدد سے بیوہ خاتون کے 2 بیٹوں کو برہمانہ کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بیوہ خاتون کی جانب سے انصاف حصول کے لیے دھائیاں ASP خان پور رشید سلیم شاہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ یہ افسوسناک واقعہ خانپور کے نواحی علاقے چک 129 1L تھانہ اسلام گڑھ کی حدود میں پیش آیا، جہاں پر مقامی بااثر زمیندار کا بگڑا بیٹا عدنان متاثرین نے گھر آنے سے منع کیا، جو امیر زادے کو ناگوار گزرا، جس کی رنجش پر زمیندار کے بیٹے عدنان نامی نوجوان نے اپنے درجنوں ساتھیوں کے ہمراہ بیوہ خاتون کے گھر میں داخل ہو کر خاتون کے 2 بیٹوں صفیہ اور سلطان کو برہمانہ کر کے ان پر بدترین تشدد کیا۔ دونوں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ متاثرین کی والدہ بی بی کا کہنا ہے کہ میں DPO رحیم یار خان اسد سرفراز وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے، جبکہ ASP خان پور سید سلیم شاہ نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے SHO اسلام گڑھ کو فوری کارروائی کرنے اور متاثرین کو انصاف مہیا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں بانس کا استعمال ختم ہونے کے بجائے ہر سال تقریباً 18% تک بڑھ رہا ہے۔ بانس کے بے شمار فائدے ہیں۔ بانس کی کاشت اور فوائد کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں الہ آباد سے ہمارے نمائندے ظفر اقبال عاصم اپنی اس خصوصی رپورٹ میں۔ سبز رنگ کا پودا بانس گھاس کے سدا بہار گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ بانس دنیا بھر میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا پودا ہے۔ یہ ایک دن میں 2 سے 3 فٹ تک بڑھ سکتا ہے، جبکہ اس کی لمبائی 100 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں اس کی 1200 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ بانس براعظم یورپ کے علاوہ دنیا بھر میں کاشت کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بانس کافی زیادہ کاشت کیا جاتا ہے۔ الہ آباد، چونیا، پتوں کی اس کی کاشت کے مشہور علاقے ہیں۔ یہاں ہزاروں کسانوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ بانس کی فصل 3 سے 4 سال میں تیار ہو جاتی ہے۔ بانسوں کو سیدھا کرنے اور پالش کرنے کے لیے مقامی سطح پر سینکڑوں بھٹیاں قائم ہو چکی ہیں، جو باقاعدہ صنعت کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ یہاں پر تیار ہونے والا بانس نہ صرف مقامی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ مرور ممالک بھی بھیجا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال بانس کی تجارت تقریباً 80 ارب ڈالر تک ہوتی ہے۔ چین دنیا بھر میں 38 ارب ڈالر کا بانس ایکسپورٹ کرتا ہے۔ بانس سے گھریلو فرنیچر، موسیقی کا سامان، تعمیراتی سامان، کاغذ، برتن، ٹوکریاں اور کئی قسم کی ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ حکومت اگر اس فصل پر توجہ دے تو اس پودے کی پیداوار بڑھا کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظفر اقبال عاصم، JNN الہ آباد۔ رخ کریں گے بورے والا کا اور آپ کو بتائیں بورے والا کے نواحی اڈہ جملیر پر سلنڈروں کی دکان میں شارٹ سرکٹ اور گیس سلنڈر پھٹنے سے خوفناک قاتل زدگی، آگ کی لپیٹ میں آ کر ایک شخص جاں بحق، آگ نے ملکہ مکان کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو کی ٹیموں نے 1.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ بورے والا کے نواحی اڈہ پر مکان سے ملکہ گیس سلنڈروں کی دکان میں اچانک شارٹ سرکٹ اور گیس سلنڈر دھماکے سے 2 دکاندار میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے آگ سے دکان کا علاوہ ملکہ مکان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ سے جھلس کر ایک شخص جاں بحق جبکہ دیگر اہل خانہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ آتش زدگی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں اور تھانہ ساہو کا پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو 1122 نے 1.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ آگ کی لپیٹ میں آ کر دکان اور مکان کے لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ جاں بحق شخص کی نعش THQ اسپتال بورے والا منتقل کر دی گئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں نیشنل ہائی وے کو سی پیک سے ملنے والی اوچھ شریف کی اہم مصروف ترین شاہراہ احمد پور شرقیہ روڈ پر واقع پل فیض با ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ یسمان، بہاولپور، احمد پور، شرقیہ اور ملکہ اداروں کی چھوٹی بڑی گاڑیوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ آئے روز حادثات رونما ہونا معمول ہو چکے ہیں۔ پل کا ٹوٹنا کسی بھی وقت بڑے سانحہ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تاریخی شہر اوچھ شریف کی ہم مصروف ترین شاہراہ احمد پور شرقیہ روڈ پر واقع پل فیض با کا نصف حصہ جو عرصہ دراز سے 2 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے سڑک پر گہرا گھڑا بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے گزرنے سے مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ موٹر وے M5 قریب ہونے کی وجہ سے اور بزرگان دین کی مزارات کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت زیادہ رہتی ہے۔ پل کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لیتے ہوئے پل کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کریں گے موسم کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات کی آج بلائی خیبر پختونخوا شمال مشرقی پنجاب میں بارش کی پیشگوئی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آج بلائی خیبر پختونخوا شمال مشرقی پنجاب میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم مرطوب رہے گا۔ رات کے وقت اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ اور ناروال میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان ہے۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے اور آپ کو بتائیں ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا۔
کنگسٹن میں کھیلے جا رہے ہیں دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلے اننگز 39 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر دوبارہ شروع کی، لیکن قومی بولرز کے سامنے کوئی بھی بلے باز ٹک نہ سکا۔ پوری ٹیم 150 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے شاہین افریدی نے 6، محمد عباس نے 3 اور فہیم اشرف نے 1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستان نے اپنی دوسری اننگز 152 رنز کی برتری کے ساتھ شروع کی۔ عمران بٹ اور عابد علی پر مشتمل قومی ٹیم کی اوپننگ جوڑی نے نسبتاً بہتر بیٹنگ کی۔ عمران بٹ 37 اور عابد علی نے 39 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اظہر علی نے 22، بابر اعظم 33، حسن علی 17 اور فہیم اشرف 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ محمد رضوان 10 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ 174 رنز 6 وکٹوں کے نقصان پر پاکستان نے اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کر دی۔ جیسن ہولڈر اور جوسف نے 2 وکٹیں حاصل کی، جبکہ گریگ برتھ وٹ اور کائل میسرز نے 1 پاکستانی کھلاڑی آؤٹ کیا۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 339 رنز کا ہدف دیا۔ ویسٹ انڈیز نے کھیل ختم ہونے تک دوسری اننگز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 39 رنز بنائے۔ کائل پاول 23 رنز بنا کر شاہین شاہ افریدی کے ہاتھوں رن آؤٹ ہوئے ہیں، جبکہ گریگ برتھ وٹ 17 اور جوسف 8 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ کنگسٹن ٹیسٹ کے آخری دن کا کھیل ابھی باقی ہے اور پاکستان کو سیریز برابر کرنے کے لیے 9 وکٹیں، جبکہ ویسٹ انڈیز کو میچ اور سیریز جیتنے کے لیے مزید 280 رنز درکار ہیں۔ واضح رہے کہ ویسٹ انڈیز کو پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN نیوز۔